ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر تم چاہو استبدال بدلنا زوجن ایک بیوی کو مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم ایک بیوی بدل کر دوسری بیوی لانا چاہو، وَآتَيْتُمْ اور تم نے دے رکھا ہے احداہن ان میں سے ایک کو قنطاراً ڈھیروں سونا چاندی، ڈھیروں سامان، ڈھیروں مال، ڈھیروں سونا چاندی تم نے اسے دے رکھا ہے، فلا تو نہ تأخذوا لو تم یا واپس لو منہ اس سے شیئا کچھ بھی، کوئی چیز، فلا تأخذوا منہ شیئا تو اس سے کوئی چیز کچھ بھی واپس نہ لو، اتأخذونہ کیا تأخذونہ تم لوگے اس سے بہتاناً الزام لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے، اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا کیا تم اس پر الزام بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے اس سے واپس لوگے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ عورت کا حق ہے، اب جو کچھ دے دیا گیا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کو تھوڑا سا مزید واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس بیوی سے کچھ بھی واپس لے۔ اگلا جو جملہ ہے نا، کیا تم اس پر بہتان لگا کر واپس لوگے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اگر عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو وہ ایک صورت ایسی ہے، اگر خامن اس سے کوئی چیز واپس لینا چاہے تو اس صورت میں تو امکان ہے، وہ ایک صورت ہے کہ جو خاوند نے دیا ہے اس سے لے سکتا ہے، صرف اس ایک صورت میں۔ اب جب لے رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ بدکار ہے، یہی کہنا چاہتا ہے نا، وہی ایک صورت تھی مال واپس لینے کی، جو عورت کو دیا ہے اس سے واپس لینے کی وہی ایک صورت بنتی کہ عورت پر بدکاری کی ہو عورت نے۔ اور پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے یہ اس وقت ہوگا جب 4 مرد اس کے بارے میں گواہی دیں، تب تو ایسا اگر کچھ نہیں ہے اور تم اس سے کچھ واپس لیتے ہو تو دراصل تمہاری طرف سے اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، کردار کی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو۔ وَكَيْفَ اور کیسے تَأْخُذُونَهُ تم اس سے واپس لے سکتے ہو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ جو تم نے دے دیا ہے وہ تم اس سے واپس بھی کیسے لے سکتے ہو، وَقَدْ جبکہ أَفْضَىٰ بے تکلفانہ مل چکے ہو، بعضکم الی بعض تم ایک دوسرے سے، وقد افضى بعضكم الى بعض جبکہ تم ایک دوسرے سے بے تکلفانہ مل چکے ہو، تمہارا تعلق اس نوعیت تک جا چکا ہے، وَأَخَذْنَا
اور تم نے لیا، وَأَخَذْنَا اور ان عورتوں نے لیا، ان بیویوں نے لیا، منکم تم سے، میثاقاً غلیظا، میثاق عہد، غلیظا پختہ، اور ان عورتوں نے تم سے ایک پختہ عہد لیا۔ یہ پختہ عہد تھا نکاح کا، اور نکاح کا مطلب کیا تھا کہ وہ عورت دراصل یہ کہتی ہے نکاح کے موقع پر کہ میں ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے آپ کے نکاح میں آ رہی ہوں۔ تو وہ عورت جو ساری زندگی کے لیے آپ کے نکاح میں آئی، اور وہ عورت جس نے اپنا وجود تک آپ کے سپرد کر دیا اور آپ نے اس کے وجود سے فائدہ بھی اٹھایا، اب اس کے بعد 4 پیسے واپس لو یا کوئی سونا چاندی واپس لو تو کیسے لے سکتے ہو اتنا کچھ کر لینے کے بعد؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ کیسے تم لے سکتے ہو اس سے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جبکہ تم بے تکلفانہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد اور پختہ اقرار لیا نکاح کی صورت میں۔ وَلَا تَنْكِحُوا اب یہاں سے ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ جو حکم دیا ہے نا نکاح کا، یہ مخصوص رشتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور وہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کا تعلق استوار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والی آیات میں ان رشتوں کو بیان کر رہے ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ان رشتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جن سے نکاح کا کرنا انسان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ولا اور نہ، تنکحوا تم نکاح کرو، ولا تنکحوا تم نکاح نہ کرو، ما نکح جن سے نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے باپ دادا، من النساء جن عورتوں سے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، الا سوائے اس کے، ماں جو قد سلف پہلے ہو چکا، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کو چھوڑو، لیکن آئندہ کے لیے جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ انہو بے شک ایسا کرنا، کانا ہے، فاحشہ بے انتہا بے حیائی، ایسا کرنا بے انتہا بے حیائی کا عمل ہے، اور وہ مقتا اور بہت ہی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے، قابل نفرت عمل ہے۔ وساء السبیلا، ساء برا، سبیلا چلن، اور یہ بہت ہی برا چلن ہے۔ جن سے انسان کسی کا والد یا دادا نکاح کر چکے ہو، اب چاہے وہ سگی والدہ ہو یا سوتیلی والدہ ہو، ان سے نکاح حرام ہے، اور یہ ابدی حرمت ہے، یہ ابدی حرمت، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک باپ موجود ہے، زندہ ہے، اس وقت تک تو نکاح نہیں کر سکتے، لیکن باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے۔ عربوں میں کہیں کہیں یہ برائی بھی موجود تھی، باپ فوت ہو گیا، باپ نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی تھی جو ابھی جوان تھی، باپ ادھیڑ عمر تھا، فوت ہو گیا، اب باپ کے فوت ہونے کے بعد جو اولاد ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ہماری ہم عمر ہے، یہ باپ نے تو چلو کسی وقت کر لی تھی، ہماری تو ہم عمر ہے، ہمارے تو نکاح کیا کر سکتے ہیں ہم اس سے، اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ان سے تم نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف سوائے اس سے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، انہ کان فاحشہ یہ بڑی بے حیائی ہے، ومقتا اور بڑا قابل نفرت عمل ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا چلن ہے۔ حرمت حرام کی گئی، حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی،
یعنی تم ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، اخوات اخت کی جمع ہے، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری عمہ کی جمع ہے پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں. یہ چونکہ مردوں کی طرف سے بیان ہو رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مؤنث رشتے ہیں وہ بیان کیے ہیں. اب اگر عورت کی طرف سے دیکھیں تو اس کے برعکس جو رشتے ہیں، تم پر تمہارے باپ حرام کیے گئے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتی، باپوں سے نکاح نہیں کر سکتی. بیٹوں سے، بنات ہے بیٹیاں تو بیٹوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اخوات بہنیں ہیں، بھائیوں سے نکاح نہیں کر سکتی. عمات پھپھیاں ہیں تو اس کے مقابلے میں چچا سے نکاح نہیں کر سکتے. خالات خالائیں ہیں تو پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، ماموں سے نکاح نہیں کر سکتے. وہ بنات الاخ، بنات بیٹیاں، الاخ بھائی، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں تو بھائی کے بیٹوں سے نکاح نہیں کر سکتی. مرد ہے تو بھائی کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور عورت ہے تو بھائی کے بیٹوں سے نکاح نہیں کر سکتی. وہ بنات الاخت، بنات بیٹیاں، اخت بہن، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو مرد ہے تو بہن کی بیٹیاں، اور عورت ہے تو بہن کے بیٹے نکاح نہیں کر سکتی. وہ امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنا دودھ پلایا ہے، کم تمہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. رضائی مائیں، تمہاری رضائی والدائیں جو ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اب دوسری طرف اگر وہ ہے لڑکی ہے تو رضائی باپ سے، یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے خاوند سے، اس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے خاوند سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی باپ کہلائے گا وہ. وہ اخواتکم، اخوات بہنیں، کم تمہاری، من الرضاعہ رضائی، اور تمہاری جو رضائی بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. رضائی بہن کا مطلب یہ جس خاتون کا دودھ پیا ہے تو اس کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا لڑکا ہے تو بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر لڑکی ہے تو رضائی والدہ کے بیٹوں سے، رضائی بھائیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ دونوں طرف کے رشتے ہیں. وہ امہات اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس. دوسرا رخ لے لیں، سسر بھی تمہارے خامدوں کے باپ، سسر بھی، ساس سسر دونوں اس کے اندر. وَرَبَائِبُكُمْ اور وہ تمہاری زیر پرورش، اور وہ تمہاری بچیاں، وَرَبَائِبُكُمْ تمہاری وہ بچیاں، اللاتی جو فی حجورکم تمہارے زیر پرورش ہیں. حجور حجر کی جمع ہے، حجر دامن کو کہتے ہیں، پرورش جھولی، جو تمہاری جھولی میں ہے، زیر پرورش مراد ہے جو تمہاری پرورش میں ہے. من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے، تمہاری بیویوں سے، اللاتی وہ دخل تم نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، بہن جن سے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے ازدواجی تعلق قائم کیا. فَإِن یہ میں پوری تھوڑا سا اور بھی پڑھ لوں. فَإِن پھر اگر، پس اگر، لم تکونوا نہیں ہو تم، دخل تم کہ تم نے ازدواجی تعلق قائم کیا، بہن ان سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک شخص نے کسی خاتون سے شادی کی، اس خاتون کی پہلے سے اولاد ہے، بیٹیاں ہیں. اب وہ بیٹیاں جو ہیں وہ اس باپ کے اوپر، باپ تو خیر ویسے نہیں ہے، باپ تو کوئی اور تھا ان کا، لیکن چلیں اب وہ خاتون اس کے
نکاح میں آ گئی ہے تو اس وجہ سے یہ بیٹیاں اس صورت میں حرام ہیں اگر اس بندے نے اس بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا. ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو پھر وہ بیٹیاں حرام ہو گئی. لیکن اگر اس کا صرف نکاح ہوا اور ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا تو پھر اس صورت میں وہ جو بیٹیاں تھیں وہ اس پر حرام نہیں, پھر اس پر حرام نہیں ہے. کیونکہ وہ جو بچیاں ہیں نا پھر ان کا باپ بھی کوئی اور ہے, ان کی ماں بھی کوئی اور ہے, اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم ہے اس خاتون کا. لہذا اس کی بیٹیوں سے اس صورت میں یہ شخص اگر نکاح کرنا چاہے تو حلال ہے, نکاح کر سکتا ہے. وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی, اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں, الذین تمہارے وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں. پشت سے مراد ہوتا ہے نسبی بیٹا, نسبی بیٹا جس سے باپ کا نسب ہوتا ہے, سگا بیٹا جسے ہم کہتے ہیں. اگر وہ کوئی لے پالک وغیرہ ہے تو وہ پھر عورت حرام نہیں ہوتی. لے پالک ہے تو پھر وہ منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی. وَأَن اور اسی طرح حرام کیا گیا ہے تم پر تجمعو کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو, ایک ہی رشتے میں ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرو, یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. الا سوائے اس کے ما قد سلف جو ہو چکا پہلے سے ہو چکا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہیں غفوراً بخشنے والے, رحیما رحم فرمانے والے. تو اللہ رب العزت نے وہ مختلف رشتے بیان فرمائے ہیں, اور یہ رشتے تین طرح کے ہیں. ایک نسبی رشتے ہیں, نسب مطلب ماں, بہن, بیوی, بیٹی اور بھتیجی, بھانجی, یہ نسبی رشتے کے لاتے جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے, خون کا رشتہ ہوتا ہے. دوسرے جو رشتے بیان فرمائے ہیں وہ ہیں رضاعی. کسی آدمی نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی والدہ بن گئی. اس رضاعی والدہ کی وجہ سے اور بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مثلا جو اس کی بیٹیاں ہیں رضاعی بہنیں بن گئی, وہ رضاعی بہنیں ہو گئی, ان سے بھی نکاح حرام ہے. دوسرا جو رشتہ ہے وہ رضاعی ہے, دودھ کا, ایک خون کا تھا ایک دودھ کا ہے. اور تیسرا جو رشتہ ہے وہ نکاح کا ہے, یعنی جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کی وجہ سے بہت سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. جس خاتون سے نکاح کیا ہے اس کی والدہ حرام ہو گئی, انسان ماں بن جاتی ہے وہ والی. اور اسی طرح نکاح کی وجہ سے بیٹوں نے نکاح کیا تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی انسان کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں, ابدی حرام ہو جاتی ہیں. اسی طرح جس خاتون سے نکاح کیا جب تک یہ خاتون نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا وہ حرام ہے. یہ تین طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. بس پھر دیکھتے ہیں, ابھی یہ مضمون چل رہا ہے, ابھی یہ ختم نہیں ہوا مضمون. اس کا بقیہ حصہ 5ویں پارے کی پہلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو استبدال زوج مکان زوج, ایک عورت کو بدل کر دوسری عورت سے نکاح کرنا. یہ لفظ بڑا عجیب ہے. کہنا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دینا دو, اگر تم کسی عورت کو طلاق دو تو تم نے اس سے کوئی چیز واپس نہیں لینی, بھلے تم نے ڈھیروں کے حساب سے اس کو مال دیا ہے. یوں آج کی اصطلاح میں کروڑوں اربوں کے اعتبار سے تم نے اس کو مال دیا ہے, واپس نہیں لینا. کہنا یہ چاہتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی تو اس سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے جائز, کہنا یہ چاہتے ہیں. لیکن اصطلاح بڑی عجیب استعمال کی فرمائی کہ اگر تم ایک عورت کو بدل کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو, بدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلاق دی اور دوسری سے نکاح کیا, یہ کیا بات ہے. کہنا تو یہ ہے نا کہ اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی ہے تو اس سے کوئی واپس کچھ نہیں لینا. کہنا یہ ہے
لیکن یہ انداز کیوں اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دراصل اس میں ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا؟ اگر کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے کہ تم کسی خاتون کو طلاق دینا چاہتے ہو اور رشتہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد خود خالی ہو کے نہ بیٹھو، بلکہ بعد میں کسی اور سے شادی کرو۔ یعنی زندگی میں نکاح جو ہے، جو ہمارا تصور ہے کہ نکاح تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جملے کے اندر اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ نکاح 10 دفعہ ہو سکتا ہے زندگی میں، 50 دفعہ ہو سکتا ہے، 100 دفعہ ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے ذہنوں میں نا یہ بات بڑی اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، شادی ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی ہونی چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک نوجوان سے بے تکلف آنا ان سے کہا کہ اللہ آپ کو اور بھی اچھی بیویاں نصیب فرمائے، تو کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، قسم کیا بات ہے، تو استغفر اللہ ہو نا ڈر کے پتہ نہیں میں نے کیا اس کو کہہ دیا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کی ترغیب زیادہ کی ہے، کم از کم یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ نہیں کہ صرف مرد، عورت کے لیے بھی یہی ہے، اگر تمہاری عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، ہاں تم شادی کر سکتے ہو۔ ایک بڑا گندا قسم کا میسج بنا ہوا ہے کہ ایک بزرگ خاتون نے کسی جگہ پر اشتہار دیا ضرورت رشتہ، تو اس کو فون آیا کہ جناب آپ رشتے کے شروع میں فا لگانا بھول گئیں، یعنی آپ کو رشتے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کی ضرورت ہے، وہ آئے اور آپ کی روح قبض کرے۔ کیوں بھائی؟ وہ زندہ تو اس کو رشتے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بوڑھی عورتوں سے شادی کی، بوڑھی عورتوں سے۔ اب کہنے کو تو حضور کیا کرتے تھے، بھائی تمہیں تو فرشتے کی ضرورت ہے، اب انتظار کرو تو فرشتہ آتا ہے۔ حضور نے فرشتہ نہیں، حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا، فرشتے کا پیغام نہیں بھیجا، رشتے کا پیغام بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ زندگی اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اور مرد ہو یا عورت ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن دنیا نہیں ہونے دیتی، دنیا نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے ساتھی ہیں، آج نہیں ہے، تو کبھی کبھار ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے ہو گئے ہیں، آپ کے گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو آپ شادی کریں۔ کہتے ہیں میرے گھر میں بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن نقصان اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی طرز عمل ہے اور غیر فطری طرز عمل ہے۔ میں نے کئی دفعہ، اب تو سوشل میڈیا بڑا عام ہے نا، تو بزرگ ترین خواتین جو غیر مسلم ہیں ان کو دیکھا وہ نکاح کر رہی، بہت اچھا بھائی، اچھی بات ہے، جس میں کون سا گناہ والی بات، کوئی اچھی بات، ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے، تو اگر 2 ساتھی ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اسلام مرد چاہتا ہے، کم از کم مرد تو چاہتا ہے، زندگی کسی بھی حصے میں ہو وہ تو چاہتا ہے، ہو ضرورت بھی ہے، چاہتا بھی ہے، خواہش بھی ہے، دنیا آگے ڈنڈے لے کے کھڑی ہو جاتی، غلط ہے یہ۔ اس لیے دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا بڑا لطیف سا، اگر تم ایک کو طلاق دے رہے ہو نا تو بھائی یوں سمجھو کہ اس کے بعد تم نے دوبارہ اور کرنا ہے، تو یوں سمجھو کہ تم نے بدل لی ایک طرح سے، کہ اس کو چھوڑ رہے ہو کسی مجبوری کی بنا پر، کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی بھی ہے چلیں، اس کے بعد پھر تم نے دوسرا کرنا ہے، ورنہ یہاں بنتا نہیں تھا۔ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کسی عورت کو طلاق دے رہے ہو تو ڈھیروں مال اگر تم نے اس کو دیا ہے واپس نہ لو، کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو طرز عمل اور جو انداز اختیار فرمایا وہ یہ تھا اس کے بعد دوسری بھی ہونی چاہیے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اس کو تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی اس سے واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم اس کو الزام لگا کر لوگے اس سے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ کا ارتکاب کر کے اس سے مال واپس لو گے۔ واضح گناہ اس طرح کہ تمہارے تو لینا ہی حرام ہے، یہ واپسی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، تحفہ دے کے واپس لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے زمین پر قے کی اور اس کے بعد چاٹے، اس کو قے کی کسی نے اور اس کو چاٹے، کتنا غلیظ عمل ہے، گھٹیا عمل ہے۔ تو کسی کو دے کر واپس لینا، اور پھر دیا بھی کس کو ہے؟
بیوی ہے وہ بیوی جس کے ساتھ رہے ہو، جس نے تمہاری خدمت کی، جس کے ساتھ تمہارے ہر قسم کے تعلقات رہے، یعنی اس کے بدلے میں تم نے بہت کچھ حاصل کیا، اب اس کے بعد کیسے تم واپس لو گے؟ تو بہت بڑا گناہ